ان کو اندازہ تھا کہ ہمارے بچے کی یہ خواہش ہے کہ بیٹی پیدا نہ ہو بیٹا پیدا ہو، تو ان کے پاس تھی جنت. دیکھیں جنت ہمارے گھر میں ہوتی، اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہم ذمہ دار ہوتے. اس ظالم کو کیا پتا کہ یہ ماں کے بس میں ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو. اور بیٹیاں کون سی کم پیاری ہوتی ہیں. میری اپنی 2 بیٹیاں مجھے تو جان سے زیادہ پیاری ہیں. میری بیٹیاں مجھے اتنی پیاری ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر میرا کبھی بیٹا پیدا ہوا اس سے زیادہ میں پیار کیسے دے سکتا ہوں. اتنا ہی دوں گا نا جتنا ان کو دے رہا ہوں. تو پتہ نہیں یہ لوگ کیسے دماغ کے ہیں ظالم. میرا خیال ہے کہ جب خدا کی ناراضگی حد کراس کر جاتی ہے تو وہ بندے سے اس طرح پھر کام لیتا ہے. 1400 سال پیچھے چلے جائے نا تو ایسے پہلے ہوتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بچیوں کو. بچی پیدا ہوئی زندہ دفن کر دیا، لیکن وہ برس پھر آج دوبارہ آ گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں تم پاکستان. ناظرین آج میں اسی قبرستان کے اندر موجود ہوں جہاں پہ جنت فاطمہ کو دفنایا گیا ہے. 7 دن کی بچی کو دفنایا گیا ہے. وہ جنت فاطمہ جس نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، وہ جنت فاطمہ جس نے دنیا بھی نہیں دیکھی، وہ جنت فاطمہ جو اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہوئی. یہ وہ قبر ہے جہاں پہ جنت فاطمہ کو دفنایا گیا. میں اس قبر پہ موجود ہوں. ہر ایک انسان نے حق سچ مرنا ہے، لیکن جو اس کے والد نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. میرے ساتھ ان کے ماموں موجود ہیں، جنت فاطمہ کے ماموں موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا جنت فاطمہ کو جب دفنایا گیا تھا، کیا اس کے دادا لوگ یا ان میں سے کوئی آیا تھا؟ نہیں جی، ہم نے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا. سیر ہم نے خود منع کرتے. ظاہر ہے وہ ہمارے دشمن ہیں. ان کو اندازہ تھا، دیکھیں ان کو اندازہ تھا کہ ہمارے بچے کی یہ خواہش ہے کہ بیٹی پیدا نہ ہو بیٹا پیدا ہو. تو ان کے پاس تھی جنت. دیکھیں جنت ہمارے گھر میں ہوتی، اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہم ذمہ دار ہوتے. ان کے گھر میں جنت کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے تو وہ ذمہ دار ہے. وہ ہمارے دشمن ہیں. ہم نے ان کو منع کر دیا تھا کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے. پھر انہوں نے اس سے بھی بڑی دشمنی کی شاہ زیب کو چھپا کر. پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس ہل گئی. پورے آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا. آئی جی پنجاب نے شو کاز تک دیا پولیس کو. انہوں نے چھپائی رکھا، لیکن آخر گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے پکڑ لیا. لیکن وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں جو انہوں نے 4-5 دن ان کو چھپایا. اچھا، تو ابھی تک وہ شاہ زیب گرفتار نہیں ہوا؟ جی ہمیں کوئی خبریں مل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ گرفتار ہو گیا ہے، لیکن جب تک ہمیں پولیس ذرائع سے اطلاع نہیں آئے گی تب تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پکڑا گیا. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب واقعہ ہوا تھا تب کہاں پہ تھے اور یہ بچی کہاں پہ تھی، اور اس کے پاس بچی کے پاس کون کون تھا؟ بچی اپنی ماں کے پاس تھی، دودھ پی رہی تھی. میرے ماموں جو اس مقدمہ کے مدعی ہیں اور 2 میرے کزن جو ایک فاطمہ کے سکے ماموں ہیں اور ایک فاطمہ کی ماں فاطمہ مشل فاطمہ کے کزن ہیں، جنت کے ماموں ہیں، وہ 3 لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے. تو وہ مبارکباد دینے گئے تو وہ اچانک سے وہ درندہ آیا، اس نے ماں سے بچی کو چھینا، فرش پر گرایا اور 1 سیکنڈ میں اس نے 5 فائر اس کو مار دیے اور فائر مار کے وہ پسٹل لہراتا ہوا بھاگ گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں اس کی ڈیمانڈ کیا تھی، کیا چاہتا تھا وہ؟ یہی چاہتا تھا کہ میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا. اس ظالم کو کیا پتا کہ یہ ماں کے بس میں ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو. اور بیٹیاں کون سی کم پیاری ہوتی ہیں. میری اپنی 2 بیٹیاں مجھے تو جان سے زیادہ پیاری ہیں. میری بیٹیاں مجھے اتنی پیاری ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر میرا کبھی بیٹا پیدا ہوا اس سے زیادہ میں پیار کیسے دے سکتا ہوں. اتنا ہی دوں گا نا جتنا ان کو دے رہا ہوں. تو پتہ نہیں یہ لوگ کیسے دماغ کے ہیں ظالم. میرا خیال ہے کہ جب خدا کی ناراضگی حد کراس کر جاتی ہے تو وہ بندے سے اس طرح پھر کام لیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں شادی کو کتنی دیر ہوئی تھی شاہ زیب کی؟ تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں. 2 سال تھی. یہ پہلی بچی تھی؟ جی پہلی بچی تھی. کبھی ان کے گھر میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی کہ بندے کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے. یا جنت کے پیدا ہونے کے بعد بھی ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ درندہ اس حد تک چلا جائے گا، ورنہ جنت کو ہم اپنے گھر میں لے آتے. وہ تو پھول تھا، اس کو ہم اپنے گھر میں لے آتے. ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ننھا پھول، یہ ننھی سی بچی جو آج مٹی کے نیچے ہے. ہر ایک نے آنا ہے اس قبرستان کے اندر. میں نے بھی آنا ہے، اس بھائی نے بھی آنا ہے، ہر ایک نے آنا ہے. لیکن جس طرح اس بچی کو بھیجا گیا نا، خدا کرے آگے سے ایسا نہ ہو. 1400 سال پیچھے چلے جائے نا تو ایسے پہلے ہوتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بچیوں کو. بچی پیدا ہوئی زندہ دفن کر دیا، لیکن وہ برس پھر آج دوبارہ آ گیا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. میں اس بچی کی قبر پہ کھڑا ہوا ہوں تو میرے سے نا برداشت نہیں ہو رہا کہ یار دیکھیں کہ اس بچی کو کس طرح یہاں پہ پہنچایا گیا. چھوٹے سے گوشت کے لوتھڑے کو جناب 5 گولیاں ماری. اور ایک اچھا خاصا بندہ ہو نا، 5 گولیاں اس سے لگے نا تو بندے کو یقین کریں پھاڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ ننھا سا پھول، یہ دیکھیں ننھی سی بچی جو بالکل 7 دن کی تھی. 7 دن کی بچی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں اس فاطمہ جو نا جنت فاطمہ کی والدہ کی کیا کنڈیشن ہے اب؟
जन्नत फातिमा की वालदा की तो कंडीशन ज़ाहिर है बहुत बुरी है, हमारी बहुत बुरी है, आपकी बहुत बुरी है। देखें आप कोई रिश्तेदार नहीं है, आपकी भी हालत मैं देख रहा हूँ कितनी बुरी है। तो जिस माँ ने 9 महीने बच्ची को पेट में रखा, उसको पैदा किया, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। और फिर आपने भी ये कहानी सुनी है, मैंने भी ये कहानी सुनी है। तो जिस माँ ने अपनी आंखों के सामने 5 फायर लगते देखे है, उसने बच्ची की चीख भी सुनी होगी, वो मेरे ख्याल है सारी ज़िंदगी वो उस तरह से नॉर्मल नहीं हो सकती। नाज़रीन, कैसा वहशी बाप था, बाप तो नहीं मैं कहूँगा, कैसा वहशी दरिंदा इंसान था कि उस बच्ची को पकड़ा। पहले फीड करवा रही थी इसकी वालदा, जन्नत फातिमा की वालदा जो ना फीड करवा रही थी बच्ची को, कि उसने पकड़ा, पहले फ़र्श पे फेंका, फ़र्श पे फेंकने के बाद 5 फायर मार दिए। तो जब बच्ची को फ़र्श पे फेंका था उस वक्त तो बच्ची ठीक थी, तो उस बच्ची के साथ कैसा क्या हुआ होगा, उस बच्ची को क्या हुआ होगा, उस बच्ची को किस तरह उसने तकलीफ़ बर्दाश्त की जब उससे फेंका गया, बाद में 5 फायर उससे मार दिए गए। ये बाप नहीं था, ये दरिंदा था। मैं तो ये कहता था कि ये उसी दिन मर जाता जिस दिन पैदा हुआ था, ये उसी दिन ही ख़त्म हो जाता जिस दिन पैदा हुआ था। आज दिन ये ना आता। पूरा पाकिस्तान रो रहा है, हर एक के दिल में जो ना ऐसे दर्द भर गया हुआ है कि ऐसे दर्द भर गया हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस ये थी हमारी जन्नत जो आज ज़मीन के नीचे है। शरीफ लोग हैं, हम आईन पाकिस्तान को मानते हैं। हमारी पहली ख्वाहिश ये है कि उसको कानूनी कार्रवाई के ज़रिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको लटकाना चाहिए। बल्कि मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह का केस स्पेशल कोर्ट में चलना चाहिए। इस तरह का केस 2-2, 3-3 साल नहीं चल रहे, उसी 2-3 साल में पता नहीं इस तरह की कई जन्नत चली जाती हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है, हम आइन कानून को मानते हैं, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि अदालतों के ज़रिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ हम छोटे से फूल का बदला ख़ुद भी ले सकते हैं। नाज़रीन, छोटे से फूल का, छोटी सी जन्नत का, छोटे से नन्ही सी बच्ची का बदला खुद भी ले सकते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जी कानून खुद ही इसको जो ना सज़ा दे, जल्द से जल्द इनका फ़ैसला किया जाए, जल्द से जल्द इसका फ़ैसला किया जाए, ताकि कोई ऐसी और जन्नत को जो ना यहाँ पे मिट्टी में ना भेजा जाए, किसी और ऐसे जन्नत के साथ वाक़या ना हो। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अयान साहब को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।